میری صحت مند، ہوشیار اور ایکٹیو مرغیوں کا راز کیا ہے؟ میں انہیں کیا کھلاتا پلاتا ہوں اور انہیں کس طرح کے ماحول میں رکھا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ بنے رہیے میرے ساتھ۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں میرے شیڈ کی خوبصورت اور بہت ہی انمول بریڈ، جس کا نام وائٹ ہیوی بف کوچین ہے۔ وائٹ ہیوی بف کوچین مرغیاں قدرتی طور پہ بھاری، خوبصورت اور پرسکون مزاج کی حامل ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ایکٹیو اور فٹ رکھنے کے لیے خاص توجہ دینی ضروری ہے۔ سب سے پہلا اور ضروری کام جو لازماً ہر حال میں پورا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹہ مرغیوں کو کھلا ضرور چھوڑیں تاکہ وہ قدرتی طور پہ چل پھر سکے۔ اس سے ایک تو موٹاپا ان کا کنٹرول رہتا ہے، ان پہ چربی نہیں آتی، اور دوسرا انڈوں کی پیداوار میں فرق نہیں آتا۔ اگر ہم انہیں روزانہ صبح و شام 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو یہ 1-2 فٹ جہاں پہ آپ نے انہیں بند کیا ہوا ہے، 4 فٹ 5 فٹ جتنی بھی وہ جگہ ہے، اس میں یہ رہ کے وہیں پہ کھائیں پئیں گی، انہیں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس سے ان کے جسم پہ موٹاپا آ جائے گا، موٹاپا آنے کی وجہ سے چربی پیدا ہوگی اور ان کی انڈوں کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈے اگر یہ دیں گی بھی تو فرٹیلیٹی کو بہت اثر پڑے گا۔ دوسرا، صاف اور خشک ماحول رکھیں کیونکہ گندگی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دن میں پانی، خاص طور پہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی رکھیں، تازہ پانی رکھیں، اور گرمیوں میں دن میں 2 سے 3 بار پانی تبدیل ضرور کریں۔ تیسرا اہم نکات، شیڈ میں مناسب ہوا کی آمد و رفت ہونی چاہیے تاکہ نمی اور بدبو نکلتی رہے۔ ایک جگہ اگر وہ شیڈ آپ کا بند ہے اور ہوا کی کراسنگ نہیں ہوتی، یا آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کی کراسنگ کے لیے پراپر انتظام نہیں کیا، تو اس سے نمی اور بدبو پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہاں پہ جراثیم پیدا ہوں گے اور بیماری کا سبب بنیں گے۔ ہفتے میں کم از کم 1-2 بار ان مرغیوں کے پروں، پیروں اور آنکھوں کا معائنہ لازمی کریں تاکہ بیماری کا جلدی سے جلدی پتہ چلے اور اس کا مناسب بندوبست کیا جا سکے۔ اسی طرح جب گندا موسم آئے، ڈی وارمنگ مطلب کیڑے مار دوائی جو ہے اس کا استعمال ضرور کریں۔ یاد رکھیں، خوبصورت، ہیلدی اور ایکٹیو مرغیوں کے لیے صاف ستھرا ماحول اور روزانہ کی بھاگ دوڑ لازمی ہے۔ اسی طرح صحیح خوراک وائٹ ہیوی بف کوچین کی خوبصورتی، وزن اور انڈوں کی پیداوار پہ براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی خوراک میں جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے مکئی ہو جائے، مکئی کا دلیا ہو جائے، کیونکہ مکئی کھانے سے انہیں توانائی اور جسمانی وزن بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح گندم ہو جائے یا گندم کا دلیا ہو جائے، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں اور اثر ڈالتی ہیں۔ یہ جسم کو مضبوط اور متوازن رکھتی ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں، جسم پہ گوشت بناتی ہیں۔ اس کے بعد ہے باجرہ بہت ہی اہم چیز ہے ان کے ہاضمے کے لیے، اس لیے باجرہ جو ہے وہ ہاضمے کے لیے بہتر ہے، اور خاص طور پہ پروٹین فیڈ پٹھوں کی مضبوطی اور گروتھ کے لیے ضروری ہے۔ انڈوں کے چھلکے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بہت اہم چیز ہے۔ سبزیاں جیسے پالک، گھاس، ساگ، اسی طرح گھر میں اگر کوئی ہرا بچ گیا، کوئی سبزی آپ بنا رہے ہیں یا بند گوبھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سبزی ہے، آپ اسے بھی تھوڑا سا کرش کر کے ان کے پاس ڈال سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، انہیں قدرتی وٹامن ملے گا جس سے ان کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا۔ کبھی کبھار ابلا ہوا انڈا اور ابلے ہوئے چاول یا دالیں وہ بھی انہیں لازمی ڈالیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 1-2 بار انہیں انڈا ضرور کھلائیں، وہ اس لیے کہ ان انڈے سے فیٹس ملتے ہیں۔ ان کے انڈے کا چھلکا، اس کا جو سفید حصہ انڈے کا، یہ اسے مضبوط کرے گا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم، کبھی بھی
جانوروں کو، اپنے پرندوں کو ایک ہی خوراک نہ دیں، مطلب اگر آپ باجرہ دے رہے ہیں تو لگاتار ایک دو مہینے تک، ایک دو ہفتے تک انہیں صرف باجرہ ہی نہ کھلاتے جائیں۔ یہ چیز ہے بیلنس ڈائٹ، ٹھیک ہے۔ صرف ایک ہی اناج پر ہمیں انحصار نہیں رہنا۔ فیڈ ہمیشہ خشک اور فریش ہونی چاہیے۔ باسی یا نمی والی خوراک بیماری کا سبب بنتی ہے۔ دن میں 1 سے 2 بار، اگر گرمیوں کے دن ہیں تو 2 سے 3 بار آپ خوراک دے سکتے ہیں، اور اتنی سی صرف ہمیں خوراک دینی ہے کہ ہماری دی ہوئی خوراک وہ بیک وقت کھا سکیں۔ 10-15 منٹ میں وہ ساری خوراک کھا جائیں۔ یہ نہ ہو کہ خوراک نیچے پڑی رہے، ضائع ہو جائے، اس میں جو ہے بیکٹیریا پیدا ہو جائے، اسے بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے دن میں 1-2 بار تازہ اور خاص مقدار میں انہیں دانہ ڈالنا ہے۔ پانی اور فیڈ کے برتن ہمیشہ صاف ہونے چاہیے، کیونکہ انہی سے بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں فیڈ کم اور پانی زیادہ دیں، جبکہ سردیوں میں خوراک کی مقدار بڑھا دیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خوراک کو مکس کریں۔ باجرہ، گندم، مکئی، ان سبھی چیزوں کو مکس کر کے آپ دن میں ایک ٹائم صبح کے ٹائم دانہ ڈالیں، اور شام کے ٹائم پچھلے ٹائم اگر ہرا یا روٹیاں، سبزی، اگر کوئی ایسی چیز گھر میں بچ گئی ہے تو وہ باہر ضائع کرنے کی بجائے اپنی مرغیوں کے پاس ڈالیں۔ تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ، درجہ حرارت کیسے برقرار رکھنا ہے۔ چونکہ وائٹ ہیوی بف ایک ہیوی بریڈ ہے، اس لیے یہ گرمی اور سردی دونوں سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے۔ گرمیوں میں شیڈ کو ہوادار رکھیں اور ڈائریکٹ دھوپ سے بچائیں، کیونکہ اگر دھوپ ان پہ پڑے گی، ان کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، ان کی اپنی بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ گرمی یا گرم ہوا پڑنے سے یہ مر بھی سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ، ٹھنڈا پانی ہر وقت دستیاب رہے، خاص طور پہ گرمیوں میں۔ سردیوں میں تازہ پانی ہو، اگر تازہ پانی ٹھنڈا ہے تو کم از کم تھوڑا سا ابلا ہوا پانی مکس کر کے وہ ڈالیں ان کے پاس۔ پانی میں ہلکی سی مٹھاس ہو یا گڑ ملا سکتے ہیں تاکہ توانائی برقرار رہے۔ ہیچری میں تھوڑی سی ریت ڈال دیتے ہیں تو اس سے کافی حد تک ٹمپریچر قابو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر قابو نہیں ہوتا، یہ کہ آپ کو ڈر ہے کہ ریت گرم ہو جائے، تو ہلکا سا اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ سردیوں میں شیڈ کو بند اور گرم رکھیں۔ فرش پر بھوسا ضرور ڈالیں، ٹھنڈ زمین سے نہ آئے۔ رات کے وقت خاص خیال رکھیں کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے رات کے وقت۔ مناسب درجہ حرارت، کم بیماری، تازہ گروتھ اور بہترین انڈے۔ ہمارا اگلا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انڈے اور بریڈنگ کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ زیادہ انڈے آئیں، مضبوط انڈے ہوں اور بچے ہیلدی اور ایکٹیو نکلیں۔ وائٹ ہیوی بف کوچین یہ ایک بہترین بروڈی ہین ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور انڈوں کو سی کر ان میں سے چوزے نکال سکتی ہے۔ ایک خوبصورت اور صحت مند مرغی 8 سے 12 انڈوں پر آرام سے بیٹھ سکتی ہے، اس لیے لالچ نہ کریں اور ایک خاص مقدار میں مرغی کے نیچے انڈے رکھیں۔ انڈوں کو صاف، خشک اور محفوظ جگہ پر رکھیں تاکہ جراثیم نہ لگیں۔ ہیچنگ کے دوران مرغی کو پرسکون اور الگ جگہ پر رکھیں۔ چوزے نکلنے کے بعد پہلے 5 سے 7 دن خاص نگہداشت کریں۔ گرم پانی، گرمی، صاف پانی، پانی اور خوراک کا صاف برتن اور نرم خوراک دیں۔ اگر ہمارا بریڈنگ پیئر مطلب مرغا اور مرغی ہیلدی، ایکٹیو ہوں گے تو آگے سے بچے ہیلدی اور ایکٹیو ہی پیدا ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔